شاہ صاحب، یہ جو بخاری شریف کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، جی اب یہاں فئہ باغیہ سے مراد کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو باغی گروہ کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، یہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ اور آپ کے گروہ کو باغی کہتے ہیں، یہ لوگ ایک طرف جب ہم محدثین کے حوالہ جات دیتے ہیں یا اکابرین اہل سنت کے حوالہ جات دیتے ہیں جی تو اس وقت ان لوگوں کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بابوں کی بات پیش کر رہے ہیں، حالانکہ محدثین کی بات پیش کی جائے۔ ہم جن لوگوں کے حوالہ جات دیتے ہیں وہ اپنے دور کے بڑے بڑے محدث اور مفسر ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ اس ٹائپ کے بابا لوگ نہیں ہوتے کہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں ایک بابا لوگوں کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ اس ٹائپ کے بابا لوگ نہیں ہوتے۔ جی لیکن ان لوگوں کی تسلی کے لیے اور ان لوگوں کی تشفی کے لیے میں یہاں پر یہ جو باغی کا جو اطلاق حضرت امیر معاویہ پر یہ جو لوگ کرتے ہیں تو ان کی تسلی کے لیے میں سورہ حجرات آیت نمبر 9 یہاں پر پڑھنا چاہوں گا تاکہ ان کو تسلی اور تشفی ہو جائے، اور میں یہ پڑھنے سے پہلے ان کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ یہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا جواب گالی نہیں ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ الٹ پٹانگ باتیں کرنا نہیں ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ جل مجد الکریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر قرآن مجید الفرقان الحمید کیا ایک اصول بیان کر رہا ہے، ایک رول بیان کر رہا ہے۔ جی کیا بیان کر رہا ہے قرآن؟ کہ اگر مومنین کی دو جماعتوں کے اندر قتال ہو جائے یعنی جھگڑا ہو جائے، جی مومنین کی دو جماعتوں کے اندر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اب آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ جی اب دیکھیں جہاں تک جھگڑے کا تعلق ہے وہاں تک قرآن پاک نے بغاوت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ جو لوگ حضرت معاویہ پر اور ان کے گروہ پر باغی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ٹرمینالوجی یہ ہے کہ جب دو مومنین کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو مومنین کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، جب تک وہ جھگڑے کی کیفیت ہے تو اس وقت تک ان کو باغی قرآن نے نہیں کہا۔ کب کہا؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ہاں اگر دونوں میں سے کوئی ایک صلح کو مسترد کر دے، مسترد کر دے کہ صلح کرتے ہی نہیں۔ اچھا، اب صفین میں بھی دو مومنین کی دو جماعتوں کے درمیان، اب یہ سمجھیے کہ یہ ایسی پھکی دے رہا ہوں، ایک وہ پھکی والا آدمی بھی مشہور ہے، تو ایسی پھکی دے رہا ہوں اس کا جواب یہ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ مومنین کی دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہوا یا جنگ ہوئی، جو بھی آپ کہتے ہیں، صحیح، تو اب ان پر باغی کا اطلاق کب ہوگا؟ کہ جب وہ صلح کو مسترد کریں گے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے صلح کا پیغام بھیجا گیا انہوں نے صلح کو مسترد تو نہیں کیا، واہ، صحیح انہوں نے صلح کر لی۔ صحیح صحیح، تو اب لہذا قرآن پاک کے قانون کے مطابق یہاں پر ان پر باغی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی قرآن پاک کی اسی آیت کی تائید کرتی ہے بخاری کی حدیث نمبر 2704، جن کو 2812 تو یاد رہتی ہے لیکن 2704 یاد نہیں رہتی، جی کہ اگر تمہیں اہل بیت سے اتنی محبت ہے جتنی ہمیں محبت ہے تو پھر یہ بھی پڑھو۔ صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی محبت ہے کتنی محبت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جتنی ہمیں محبت ہے تو پھر یہ بھی پڑھو۔ 2704 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اب وہ آیت کیا کہتی ہے کہ جو آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ جو صلح کو مسترد کر دے وہ باغی ہے۔ صحیح ہے، اب حدیث مبارکہ اس کی تائید کر رہی ہے صحیح صحیح، کہ نبی پاک فرماتے کہ دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ سوچنا چاہیے شاہ جی، یہ تو اب یہاں تو مسلمین کی بات ہے، پھر مسلمین کی بات
پھر آپ اور عظیمتین کا لفظ ہے. لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے باغی کا. اب وہ آیت کریمہ کی تائید ہو گئی نا جی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح. اگر آپ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں جو بات میں کر رہا تھا جتنی ہم کرتے ہیں تو پھر ہمت کریں. جی یہ روایت پڑھ کے سنائیں لوگوں کو. صحیح صحیح. آپ مر جائیں گے یہ روایت پڑھ کے نہیں سنائیں گے. چونکہ ہم امام حسن سے پیار کرتے ہیں تو ہم امام حسن لجپال سرکار کی یہ روایت لوگوں کو جا جا کر پڑھ کر سناتے ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 320 پر بھی موجود ہے. کشف الغمہ کا جن لوگوں کو بخار ہوتا ہے نا وہ ایک مخصوص زکروٹوں کا ٹولہ ہے وہاں پر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر میں سوال ایک کرنا چاہوں گا کہ اگر شرعی مسئلہ بیان کیا جائے تو جو شرعی باغی ہوتا ہے اس کے ساتھ صلح نہیں ہوتی. شرع شریف کہتے ہیں کہ جو باغی شرعی ہو جائے اس کے ساتھ صلح نہیں ہوتی. تو پھر حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے ان کے ساتھ صلح کیوں کی؟ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے ان کے مقتولین کے جنازے کیوں پڑھائے؟ یہ ہے وہ اصل پھکی جس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے تم لوگ. تم الٹا لٹک سکتے ہو اس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے سوائے گالیوں کے اور الٹ پٹانگ باتوں کے. تم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اور پھر اس کے بعد امام حسن لجپال سرکار کی صلح کو کیا کہیں گے؟ امام حسین اور امام حسن لجپال سرکار ان دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما وسلام اللہ علیہما ان دونوں کی بیعت کو کیا کہیں گے؟ اور پھر آخری بات یہاں پر کر دوں بات طویل ہو رہی ہے پھر میں اس پر تفصیلی آباس آگے کروں گا. ہم اپنے کلپس میں آگے اس پر تفصیلی باتیں کریں گے. ان کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو چچکلے ہیں نا ان کو لے کر بات کریں گے. آخری بات یہاں پر یہ میں کرنا چاہوں گا کہ اگر اس اعتبار سے آپ فیہ باغیہ کہہ رہے ہیں جس اعتبار سے آپ شور کرتے ہیں آپ کی 6 فٹ کی لمبی زبان وہ رکتی نہیں ہے تھکتی نہیں ہے تو پھر حضرت عقیل بن ابو طالب جناب مولا کائنات کے سگے بھائی 20 سال عمر میں آپ سے بڑے جناب ابو طالب کے بڑے بیٹے وہ کس گروہ میں تھے؟ وہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں تھے. اب کیا باغی کا اطلاق کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تم. تو جب باغی کا اطلاق کیا کرو تو سوچ سمجھ کے کیا کرو اپنی زبان کو لگام دیا کرو. اگر یہ شٹ اپ کال کرنے کے لیے میں تمہیں بات کر رہا ہوں اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم جناب مولا کائنات کو حق پر سمجھتے ہیں اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.